اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ یوسف کے رکوع نمبر 8 کا آغاز کر رہے ہیں، جو آیت نمبر 58 سے شروع ہو رہا ہے۔ آج ہم سورۃ یوسف کے اس حصے کا مطالعہ کریں گے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک اہم موڑ آتا ہے۔ قحط کے دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آتے ہیں تاکہ غلہ حاصل کر سکیں۔ وہ یوسف علیہ السلام کو تو نہیں پہچانتے، لیکن یوسف انہیں فوراً پہچان لیتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت، صبر اور اعلیٰ کردار کا ایک اور خوبصورت پہلو نظر آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جب بھائی واپس اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو انہیں پورا واقعہ سناتے ہیں اور بنیامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب پہلے تو فکر مند ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ حضرت یوسف کو بھی کھو چکے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی حفاظت کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس رکوع میں ہمیں یہ سبق ملے گا کہ مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی بہترین محافظ اور سب سے بڑھ کر حکم کرنے والا ہے۔ آج کا درس ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق حالات کو بدلتا ہے اور اپنے نیک بندوں کے لیے کامیابی کے راستے ہموار کرتا ہے۔ آئیے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں، قرآن سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہمارے کردار کو بھی ان جیسا بنا دے، اور اللہ رب العالمین جو بندہ کردار کا سچا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بہت نوازتا ہے۔ وجاء اخوۃ یوسف، آئے یوسف کے بھائی، فدخلوا علیہ، یوسف پر داخل ہوئے، فعرفہم، یوسف نے انہیں پہچان لیا، وہم لہ منکرون، لیکن وہ اسے نہیں پہچان رہے تھے۔ یوسف کے بھائی آئے، پھر اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ اسے نہ پہچاننے والے تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد قحط سالی شروع ہو گئی تھی، اور جس نے ملک مصر کے تمام علاقوں، شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، حتیٰ کہ کنعان تک بھی اس کے اثرات جا پہنچے تھے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام ماں اہل و عیال کنعان کے اندر قیام پذیر تھے۔ حضرت یوسف نے اپنے حسن تدبیر سے اس قحط سالی سے نمٹنے کے جو انتظامات کیے تھے وہ کام آئے۔ ہر طرف سے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی یہ شہریت کنعان تک بھی پہنچی کہ مصر کا بادشاہ اس طرح غلہ فروخت کر رہا ہے۔ چنانچہ باپ کے حکم پر برادران یوسف بھی گھر کی پونجی لے کر غلے کو حاصل کرنے کے لیے دربار شاہی میں پہنچ گئے، جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے، جنہیں یہ بھائی تو نہ پہچان سکے، لیکن یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اور جب اس نے انہیں ان کا سامان کے ساتھ تیار کروایا، قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَکُم مِّنْ أَبِیکُم، کہا میرے پاس اپنے اس بھائی کو لے کر آنا جو تمہارے باپ سے ہے۔ أَلَا تَرَوْنَ، کیا تم نہیں دیکھتے، أَنِّی أُوفِی الْکَیلَ وَأَنَا خَیْرُ الْمُنزِلِین، کہ بے شک میں ماپ پورا دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِی بِهِ، اگر تم اسے میرے پاس نہ لے کر آئے، فَلَا کَیْلَ لَکُمْ عِندِی، تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی بھی ماپ نہ ہوگا۔ وَلَا تَقْرَبُونِ، تم قریب بھی نہ آنا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، انہوں نے کہا ہم اس کے باپ
کو اس کے بارے میں ضرور آمادہ کریں گے، بے شک ہم ضرور کرنے والے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے انجان بن کر جب اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو، انہوں نے کہا کنعان سے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے جہاں دوسری معلومات دی وہاں یہ بھی بتا دیا کہ ہم 10 بھائی اس وقت یہاں موجود ہیں، لیکن ہمارے دو علاتی بھائی بھی ہیں، یعنی دوسری ماں سے ہیں۔ تو ان میں ایک تو جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کے دوسرے بھائی کو والد نے اپنی تسلی کے لیے اپنے پاس رکھا ہے اور اس نے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا، جس پر یوسف علیہ السلام نے کہا آئندہ اسے بھی ساتھ لے کر آنا، دیکھتے نہیں کہ میں ماپ میں پورا دیتا ہوں، مہمان نوازی خاطر مدارت بھی خوب کرتا ہوں۔ ترغیب کے ساتھ یہ دھمکی بھی دی کہ اگر 11واں بھائی کو ساتھ نہ لائے تو نہ تمہیں غلہ ملے گا نہ میری طرف سے اس خاطر مدارت کا اہتمام ہوگا۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے خازن مصر کی دھمکی سن کر کہا کہ ہم اپنی طرف سے اس پر اپنے باپ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ مزید تاکید کے طور پر کہا کہ یقیناً ہم اسے ساتھ لے کر آئیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، الا ترون انی اوفی الکیل، مطلب حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، سخت محنت یعنی روزگار میں تنگی اور حکمرانوں کا ظلم و ستم ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وقال لفتیانہ جعلوا بضاعتہم، اور یوسف نے کہا اپنے نوجوانوں سے کہا کہ کر دو ان کی جمع پونجی فی رحالہم، ان کے کچاؤں میں رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، کہ شاید کہ وہ اسے پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس پلٹ کر جائیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ واپس آئیں۔ یوسف نے تولنے والوں سے کہا کہ جو رقم انہوں نے ادا کی ہے اسے ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ واپسی کے بعد جب وہ اپنے بوڑھے باپ کے سامنے مارے خوشی کے غلہ ڈھیر کریں تو انہیں ایک مزید خوشی بھی میسر آ جائے، یعنی اپنے روپے واپس پا لینے کی خوشی۔ اس طرح وہ پھر دوبارہ آئیں گے۔ بہرحال یہ یوسف کا اپنا اہل خانہ کے ساتھ ایک نہایت مشفقانہ سلوک تھا، اور انبیاء ایسے ہی فراخ دل ہوتے ہیں۔ یہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاملہ یاد آیا کہ جب انہوں نے سیدنا جابر کے ساتھ کیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک جہادی سفر میں میں اللہ کے رسول کے ہمراہ واپس آ رہا تھا، میرا اونٹ تھک گیا اور سست ہو گیا تو میں نے اتر کر پیدل چلنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے جابر، میں نے کہا جی حضور۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی اونٹ تھک گیا اور سست ہو گیا ہے اور اس لیے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو اپنی سواری سے نیچے اترے اور لاٹھی کے ساتھ میرے اونٹ کو ہانکنے لگے اور پھر کہا کہ اب سوار ہو جا۔ میں اس پر سوار ہوا تو اب تو یہ حال ہوا کہ مجھے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پہنچنے پر روکنا پڑ جاتا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شادی کر لی ہے؟ میں نے کہا جی اللہ کے نبی جی۔ آپ نے فرمایا کماری سے یا بیوہ سے؟ میں نے کہا بیوہ سے۔ آپ نے فرمایا کسی کماری سے شادی کیوں نہیں کی کہ تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا میری بہنیں زیادہ ہیں، ماں فوت ہو گئی، لہٰذا سوچا کہ ایسی خاتون سے شادی کروں جو ان کو باہم جوڑے رکھے، ان کی کنگھی کرے اور ان پر پوری نگرانی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اچھا اب گھر پہنچنے والے ہو، وہاں خوب مزے اڑانا۔ پھر فرمایا اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا جی اللہ کے نبی جی۔ اور پھر ایک اوقیہ چاندی کے بدلے میں آپ نے مجھ سے خرید لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے مدینہ پہنچ گئے اور میں اگلے دن صبح کو پہنچا۔
پھر ہم مسجد آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر ملے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ابھی پہنچے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے نبی جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا اونٹ چھوڑ دو، مسجد میں داخل ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ میں مسجد میں داخل ہوا، 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ مجھے 1 اوقیہ چاندی تول دیں۔ سیدنا بلال نے چاندی تولی تو جھکتی ہوئی تول کر دی، تو اب میں چاندی پکڑ کر چل دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کو میرے پاس بلاؤ۔ میں نے دل میں کہا کہ اب میرا اونٹ مجھے واپس ہوگا اور واپسی مجھے سخت ناگوار تھی۔ چنانچہ جب میں آپ کے پاس گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ بھی لے جاؤ اور اس کی قیمت یعنی چاندی بھی پاس ہی رکھو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنے صحابہ کرام کے ساتھ پیار تھا، مشفقانہ انداز میں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب وہ لوٹے اپنے گھر کی طرف، جب وہ واپس لوٹے اپنے گھر کی، فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، اے ہمارے باپ ہم سے جو ماپ ہے وہ روک لیا گیا ہے۔ فارسل معنا اخوانا، بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل کے ہم ماپ لائیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ، کیا تمہیں اس پر بھی امین جانوں جیسا اس کے بھائی پر تمہیں میں نے امین جانا تھا۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ بہتر نگرانی کرنے والا، وہ ارحم الراحمین، وہ رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ واپس جا کر اپنے باپ یعقوب سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی بنیامین کو لے کر نہیں جائیں گے تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا، اس لیے اسے ہمارے ساتھ جانے دیجیے تاکہ ہمیں غلہ مل سکے۔ تو یقین کیجئے کہ ہم اس کی پوری کوشش کریں گے اس کی حفاظت کی۔ یعقوب نے کہا جو عہد و پیمان میں نے تم سے یوسف کی حفاظت کے لیے لیا تھا، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی پختہ عہد و پیمان ہوتا ہے تو جو میں تم لوگوں سے بنیامین کے لیے کر لوں؟ اس کے باوجود تم یوسف کے بارے میں مجھ سے خیانت کی، اس لیے اب میں تم لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ نہیں اس کی حفاظت کا معاملہ، میں اس کی حفاظت کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں جو سب سے بڑا محافظ اور والدین اور بھائیوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ یعقوب کی طرف سے اشارہ تھا کہ وہ بنیامین کو لے جانے کی اجازت دے دیں گے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، پایا انہوں نے اپنی جمع پونجی کو، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جو واپس کر دی گئی تھی ان کی طرف۔ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، اے ہمارے باپ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، هَذَا بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا، یہ ہماری جمع پونجی ہماری طرف واپس کر دی گئی ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہمارے اور ہم گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے، وَنَمِيرُ، ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اس طرح ہم زیادہ کریں گے، غلے کو زیادہ لے کر آئیں گے ایک اونٹ۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ تو جو ماپ ہے وہ بہت آسان، یہ تو بہت تھوڑا ماپ ہے۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے راستے میں اپنی سواری کے جانور کو چارہ دینے کے لیے اپنا سامان کھولا تو اسے اپنی رقم بھوری کے منہ میں ہی مل گئی۔ اس نے یہ بات اپنے بھائیوں سے کہی۔ جب کنعان پہنچ کر سب نے غلے کی اپنی اپنی بوریاں کھولی تو ہر ایک اس کی رقم بوری کے منہ میں ہی مل گئی۔ سبھی بہت خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اور سب نے بیک زبان اپنے باپ یعقوب سے کہا کہ اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ عزیز مصر نے ہماری بے حد تکریم کی، غلہ دیا، زاد سفر دیا اور ہمارے پیسے بھی واپس کر دیا۔ ان کا مقصود اس گفتگو سے یہ تھا کہ یعقوب بنیامین کو لے جانے کی اجازت دے دے اور ہم اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جائیں گے
تو اپنے اہل و عیال کے لیے مزید غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور بھائی کی وجہ سے ایک اونٹ کا غلہ زیادہ لائیں گے۔ کالا کہا یعقوب نے لن ارسلہ معکم کہ میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ کہ تم اللہ سے ایک پختہ عہد کرو، لتاتوننی بہ تم اسے ضرور میرے پاس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ فلما آتوہ موثقہم جب وہ پختہ عہد جب انہوں نے کیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل کہا کہ اللہ تعالی کارساز ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ میں اسے تمہارے ساتھ اس صورت میں بھیج سکتا ہوں کہ تم لوگ اللہ کی قسم کھا کر مجھ سے اس بات کا عہد کرو کہ تم لوگ ہر حال میں اسے اپنے ساتھ لاؤ گے، اللہ کے دشمن تم سب کو چاروں طرف سے گھیر لے، تم مغلوب ہو جاؤ اور اس کی جان نہ بچا سکو۔ جب لوگوں نے پختہ عہد کر لیا تو یعقوب نے انہیں ان کا عہد یاد دلاتے ہوئے نقض عہد کے انجام بد سے ڈراتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی اس بات پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں۔ وقال یا بنی کہا اے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقۃ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء تو میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز نہیں ہٹا سکتا، ان الحکم الا للہ حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے، علیہ توکل تو اسی پر میں توکل کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اسی پر توکل کریں توکل کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب یعقوب نے اپنے بھائیوں کو اجازت دے دی کہ بنیامین کو اپنے ساتھ مصر لے جائیں، تو چونکہ یعقوب کے سبھی بیٹے صحت مند خوبصورت تھے، اس لیے انہیں ڈر ہوا کہ اگر سبھی ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو کہیں کسی کی نظر بد نہ لگ جائے، اور اس لیے انہیں نصیحت کی کہ سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہوں بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہوں۔ لیکن اس کے فوراً بعد ہی یہ کہا کہ میں اپنی اس تدبیر کے ذریعے اللہ کی قضا اور قدر کو نہیں ٹال سکتا، اس لیے احتیاط تقدیر کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمام فیصلے اللہ کے اختیار میں ہیں، ان میں کسی اور کا دخل نہیں ہے، اس لیے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور تمام لوگوں کو صرف اسی پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ مفسرین کی ایک بڑی تعداد نے اس آیت سے نظر بد ہی مراد لی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نظر کا لگ جانا ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کا برحق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف کہتے ہیں، حنیف بیان کرتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ نے دیکھا کہ سہل بن حنیف نہا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک اتنا حسین جسم کبھی نہیں دیکھا، یہ تو پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اور اس کا یہ کہنا تھا کہ سہل بے ہوش ہو کر گر گئے اور انہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ درخواست کی گئی کہ اللہ کے رسول سہل کے معاملے میں کچھ کیجیے، اللہ کی قسم وہ تو سر تک نہیں اٹھا رہے، بے ہوش ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کسی پر نظر لگانے کی تہمت لگاتے ہو؟ لوگوں نے کہا عامر بن ربیعہ نے انہیں دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلوایا اور ان پر خفگی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کیوں کوئی نظر کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ جب تم نے دیکھا وہ تمہیں بہت اچھے لگے تھے تو تم نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ پھر آپ نے فرمایا اب اس کے لیے غسل کرو۔ چنانچہ حضرت عامر نے اپنا چہرہ، دونوں ہاتھ، کوہنیاں اور اپنے دونوں گھٹنے اور اپنے پاؤں کی انگلیاں اور آزار کے اندر کا حصہ ایک بڑے پیالے میں دھویا، اور پھر یہ پیالہ مریض کے سر پر اور اس کے پیچھے الٹ دیا گیا۔
جب یہ کام ہو چکا تو سہل ٹھیک ہو گئے اور لوگوں کے ساتھ اٹھ کر چلنے پھرنے لگے۔ اب انہیں کوئی تکلیف نہیں رہی تھی۔ تو مطلب یہ اگر نظر لگ جاتی ہے تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے، کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرتی تو وہ نظر کرتی، اور جب تم میں سے نظر کی وجہ سے نہانے کے لیے کہا جائے تو نہا لیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر ان کلمات کے ذریعے دم کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے تمہارے باپ ابراہیم بھی اسماعیل اور اسحاق پر یہ کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک لڑکی کے چہرے پر چھائیاں دیکھی تو فرمایا اس کو دم کرواؤ کیونکہ اس کو نظر لگ گئی ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دموں میں کوئی حرج نہیں ہے جن میں شرک نہ ہو۔ آگے ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہ، جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو اللہ اکبر کبیرہ، تو وہ ان سے اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو نہ ہٹا سکتا تھا۔ انہ لذو علم لما علمناہ، بے شک مگر یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی، الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضا، یعقوب کے دل میں ایک حاجت تھی جسے ان کے بیٹوں نے پورا کیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، تو بلا شبہ وہ یقیناً بڑے علم والا تھا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ہم نے اسے سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تھے۔ بات کے کہنے کے مطابق مختلف دروازوں سے ان کا داخل ہونا اللہ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتا تھا، نہ یعقوب کا ایسا خیال تھا، یہ تو ان کی شفقت پردی تھی جس کا انہوں نے اس طرح اظہار کیا تھا۔ انہیں اللہ نے نبی بنایا تھا، آسمانی علم و حکمت سے نوازا تھا، انہیں معلوم تھا کہ تقدیر کو نہیں ٹال سکتی، اللہ کے فیصلے کو بہرحال وقوع پذیر ہونا ہے، لیکن بہت سے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب میں تاثیر ہوتی ہے جو ان کی عام خیالی ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے مختلف یعنی تقدیر پر ایمان لانے کے مخالف عقیدہ ہے، یعنی یہ سمجھیں کہ تدبیر ہم کر لیں گے تو یہ کچھ اس میں کوئی تاثیر ہوگی۔ ہاں تدبیر ہمیں کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن اگر جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ بھی ہو کے رہنے والا ہے۔